تاخیر سے اپنے بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں. مجھے عزیزم حافظ احمد اقبال نے کل اطلاع دی تو مجھے پھر اپنے اس طے شدہ شکل میں حاضری میرے لیے سعادت ہے اور مجھے بھی فوری طور پہ ایک میٹنگ میں بھی پہنچنا ہے. تو مقصود میری حاضری اور سچی بات یہ ہے کہ حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ کے ساتھ ہماری جو محبت اور ان سے جو تعلق ہے اس کا تقاضا تو یہ بنتا ہے اور جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی جو محبت تو اس کا تقاضا تو یہ بنتا ہے کہ میں آپ حضرات کو اور اس تقریب میں آنے والوں کو دروازے پہ کھڑا ہو کے ابتدا سے لے کے آخر تک آپ کو میں ویلکم کرتا اور آپ کے جوتے سیدھے کرتا اس خوش نصیب کے ختم میں حاضر ہیں کہ جس نے اپنا عروج اور اپنا کمال بارگاہ غنی بخش سے حاصل کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنی وفائیں، اپنی محبتیں اور اپنی وفاداریاں وقت اور عمر کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ مفادات کے گرد گھومتے ہیں. لیکن حضرت خطیب الاسلام مفتی محمد اقبال چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنی محبت کی ابتدا اہل بیت سے کی. اپنی ساری توانائیاں ذکر اہل بیت میں خرچ کی اور تا دم واپسی بارگاہ اہل بیت کی غلامی میں رہتے ہوئے زندگی بسر کی. اپنے نظریات میں، اپنی محبتوں میں، اپنی وفاؤں میں، بلکہ اپنے تعلقات میں بھی حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان میں کوئی تغیر، کوئی تبدل اور زمانے کے بدلتے حالات کے ساتھ وفاداریوں کی تبدیلیوں کا کچھ بھی ان کی زندگی میں نہیں ہے. بلکہ جن سے دوستی لگائی نا، جن سے یاری لگائی، پھر کوئی کچھ بھی کر لے، مفتی صاحب نے اس کے ساتھ اپنی یاری نبھائی. مشکل حالات میں ہر طرح کا اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کی نیاز مندی، ان کی محبت اور ان کی عقیدت یہ ایک الگ محبت کی داستان ہے. جہاں تک ان کی خطابت کا تعلق ہے تو یاد رکھیں فن خطابت ایک اور چیز ہے جس کو فن کہتے ہیں. جناب محترم صفدر علی محسن صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کے درجات کو سید کائنات کے ساتھ سے اعلیٰ علیین کو بلند فرمائے. فن کوئی بھی چیز ہے نا جناب، ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ سطحی اور رسمی تعلق ہوتا ہے اور ایک اس فن کی سوجھ بوجھ ہوتی ہے. قرآن آپ سارے پڑھتے ہیں الحمدللہ سب کو آتا ہے، لیکن قرآن کو تلاوت کر لینا ایک اور چیز ہے اور فن تجوید و قرات کو سمجھنا اور اس کے مطابق اس کو پڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے. مسجد میں امام خطیب لگ کر تقریر کر لینا، جمعہ پڑھا لینا، 15 20 25 منٹ آدھا گھنٹہ ٹائم گزار لینا، وقتی طور پہ بات کر لینا، یہ ایک اور چیز ہے. اور خطابت کے فن کو سمجھنا یہ غلط چیز ہے. مجھے یاد پڑتا ہے داتا صاحب علیہ الرحمہ کے عرس پر ہمارے معزز بڑے شعراء خطیب ہیں، نام نہیں لینا مناسب نہیں ہوتا، وہ گفتگو فرما رہے تھے اور حضرت مفتی صاحب باہر قیبت میں ظاہر بیٹھ جاتے تھے، گپ شپ ہوتی چائے پیتے تھے اور چیزوں کو مشاورت بھی ساتھ سے کرتی رہتی تھی کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ داتا صاحب کے عرس پہ ہر منٹ کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں کیا صورت حال ہے اور اس کے مطابق حکمت عملی بھی بدلنی پڑتی ہے بہت ساری چیزوں میں، کب کیا کرنا چاہیے. تو ہم بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو جب بات چیت ہو رہی تھی تو مفتی صاحب فرماتے ہیں خطیب آتے ہیں، اس کو خطابت کہتے ہیں، یہ کو فن خطابت ہے. میں تو حضور یہ آپ ہی جانتے ہیں نا کہ فن خطابت کیا، کسی کو کیا پتا. دوسری چیز انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے، بلکہ کتابوں سے بھی
چیزوں کو پڑھ لینا اور آگے حکایت کر دینا، پڑھ کے حکایت کر دینا اور چیز ہے، اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی حکایت کے ساتھ اور اس میں سے نکات کو نکالنا، نکات کو نکالنا۔ اچھا، نکات کے نکالنے کے بعد ایک اگلی چیز کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ جو سوچ رہے ہیں، کیا آپ کے پاس اس کو اظہار کے لیے آپ کے پاس الفاظ ہیں؟ کیا آپ کے الفاظ آپ کے جذبات کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا آپ کی باڈی لینگویج اس کو پروموٹ کر رہی ہے، اس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ نمبر 2، ان الفاظ کو آگے پہنچانے میں جو الفاظ کے اوزان ہیں، جو جملے کا وزن ہے، اس کو ترتیب دے کر اگلے تک پہنچانا، اور پھر پہنچانا ایسے نہیں کہ سننے والے کو کہنا نہ پڑے کہ کہو سبحان اللہ۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مفتی صاحب جیسے سبحان اللہ کہلوا لیتے تھے، وہ بھی فن خطابت کا حصہ ہے، بات سمجھ گئے؟ یعنی کئی جگہ دیکھا ہم نے کہ محفل بڑے سکون سے اور بڑے آرام سے بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جناب، حضرت مفتی صاحب آئے اور ان کے آپ بات سنیں گے، مفتی صاحب علیہ رحمہ کا خطبہ جو ہے وہ جو ابتدائی ہوتا تھا وہ 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، بالکل 1 منٹ سے زیادہ نہیں، اس کے بعد مختصر سی جو آیت پڑھنی، اور پھر حضرت مفتی صاحب نے پہلے 2-3-4 منٹ پہلے 2-3-4 منٹ میں ہی انہوں نے جو محفل ٹھنڈی ہے نا جناب، اس کو گرما کے اٹھا کے آسمان تک لے جاتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جو میں نے کہا کہ الفاظ کی ترتیب، اس کی ادا، جذبات، اس کو سانس لے کر اس کو اس کے مطابق ڈلیور کرنا، آگے پہنچانا، اور پھر سننے والے پر اس کا ایسا اثر کرنا کہ اس کی بات صرف کانوں تک نہ رہے بلکہ کانوں سے اتر کر اس کے دل میں جا کر۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خطیب الاسلام، وہ اس فن کے صرف فن خطابت کے جاننے والے ہی نہیں تھے بلکہ اس فن خطابت کے ہمارے اس زمانے میں شاہ سوار تھے، اس فن خطابت کے وہ امام تھے، آپ سمجھ گئے کہ جن کی ان نکات، الفاظ، ادائیگی، جذبات پہنچانے کا جو پورا ایک دبستان ہے، جب وہ مفتی صاحب بولتے تھے تو وہ بطور فخر کہتے تھے، وہ کئی جگہ بطور فخر فرمایا کرتے تھے کہ میں کوئی یوٹیوب تے انٹرنیٹ والا خطیب نہیں ہے، مجھے خطابت سیدہ زہرا کے قدموں سے عطا ہوئی۔ پھر ایک اگلی بات، بندہ جب کسی بڑے مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کی مقام کی نسبت کو ادھر ادھر کہیں نہ کہیں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت خطیب الاسلام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنا سارا کمال، اپنی ساری عزتیں در زہرا پر اور در اہل بیت پہ ہمیشہ قربان کر کے اسے تسلیم کرتے تھے، اور اس میں وہ کبھی بھی اس کو وہ آر محسوس نہیں کرتے، بالکل قطعی طور پر۔ مثال کے طور پر ایک جگہ خطاب فرما رہے تھے، ایک جگہ خطاب فرماتے ہوئے حدیث بات پڑھی انہوں نے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا، ان کی عصمت و طہارت کی پاکی پر کرتے کرتے پھر سادات نظام کی کہکشاں جیسے آج سجی ہوئی ہے، ان کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ کی ساری عزتیں، جملہ ذرا دھیان دیجیے گا، اس کا کمال اور پھر کلائمیکس دیکھیے گا، کہ آپ کی ساری عزتیں آپ کی زندگی کی کمائی کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ نسبت زہرائی کی وجہ سے۔ جملے کا وزن دیکھیں، یعنی ایک طرف پوری زندگی کی محنت، ساری چیزوں کو سمیٹا کہ جناب یہ سارا کچھ آپ کی زندگی کی کمائی نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں سادات اعظام جو قیامت تک آنے والے ہیں انہیں اپنی عزتوں اور کمال کی بنیاد ان کی ذات کی کوئی کمائی نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف نسبت زہرا ہے۔ یہ یعنی وقت نے اجازت نہیں دی، اللہ رب العزت کا اپنا امر ہے، وہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے، اور ہم بندے ہو کر اس کی سزا پہ راضی رہنے کے سوا ہمارے لیے کوئی چارہ، کوئی آسرا، کوئی صبر کے سوا ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ لیکن گل یہ ہے بھائی، پریا پودا جدا توڑ چڑھے، پریا پودا جدا توڑ چڑھے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے اس زمانے، ہماری زندگی کے، اپنی وفاؤں کے، اپنی محبتوں کے
محبت اہل بیت کے اس نبستان سے پھول چن کر ان خوشبوؤں کو پوری دنیا میں عام کرنے والے اور بڑی جرت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ پوری دنیا میں محبت اہل بیت کے سفیر بن کر، حضور علیہ السلام کی آل کے نوکر بن کر اور اس محبت کے پیغام کو عام کرتے ہوئے اسی بھرے میلے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے. اور میں اس عالم تخیل میں حضرت صفدر علی محسن صاحب قبلہ سادات اعظام، میں جنازے کا وقت سوچ رہا تھا. میں نے کہا بھائی سبحان اللہ، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے، اولیاء اعظام کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے کہ جب مرید کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کا شیخ کامل اس کو وہاں پیدا کرتا ہے. میں نے کہا مفتی صاحب آپ کے نصیب پہ قربان جائیں، کسی کو کسی کا پیر لینے آئے گا، سبحان اللہ، کسی کو کسی کا پیر لینے آئے گا، کسی کو کسی کا پیر لینے آئے گا. صدقے جاؤں خطیب الاسلام آپ کے نصیب پر تجھے اس دنیا کے پیروں کا پیر علی المرتضیٰ اور آل بیت سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر انہوں نے جس ہستی کے ساتھ، جن محبتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، ہمارے بھی یہ سبق. اور پھر ایک اور بات آخری کر کے جانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ذکر اہل بیت میں اس محبت اور اعتدال کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اور میں نے یہ کل شریف کے ختم پر بھی کہا تھا کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب خطیب یا مشاعری پڑھتے ہیں نا کہ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، تو میں نے کہا یہ ہم حکایت نہیں کر رہے ہوتے کہ پہلے خطیب صاحب پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، ہم اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ حضور فیض عالم کو اللہ نے یہ تصرف دیا ہے کہ وہ کرم کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، اور اپنے غلاموں کا دونوں جہانوں میں شرف کرم رکھتے بھی ہیں. اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ جب آگے انسان زندگی بڑھاتا ہے. حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی اور وفا میں انہوں نے صرف زبان اور اس قول اور تقریر کی حد تک نہیں بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا اور اس اعتدال کے رستے کو انہوں نے قائم رکھا. اور ہم کلیئر ہیں کہ حضرت خطیب الاسلام حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں، حضور کے اہل بیت کی محبت میں، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی محبت میں، اولیاء کی محبت میں زندہ رہے. ہم اس کے عینی شاہد ہیں، ہم اس کے عینی شاہد ہیں. ہم ان کی صرف جلوت کے نہیں، ہم ان کی خلوت کے بھی ساتھی ہیں. ہم ان کی تنہائی میں بھی ان سے ڈسکس کرنے والے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کے بارے بڑا کی خیال ہے. بات سمجھ گئے؟ ہم ان کی خلوت کے نہیں، جلوت کے نہیں، ہم خلوت کے بھی گواہ ہیں کہ انہوں نے کبھی خلوت میں بھی حضور علیہ السلام کے کسی صحابی کے بارے میں ادنا سی بات کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، تصور بھی نہیں کیا ہوگا ہے. ہاں کسی کی محبت اہل بیت سے ہے، سبحان اللہ، کیا خیال ہے؟ کسی کا عشق اہل بیت سے ہے، کسی کا صدیق سے ہے، کسی کا عمر سے ہے، کسی کا عثمان سے ہے، کسی کا علی سے ہے. میں اگر حضرت پیر طریقت جناب پیر سید کاظم شاہ صاحب کی تعریف کرنا شروع کر دوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حضرت شمس الخطباء کی کو توہین کر رہا ہوں. آپ نہیں سمجھے؟ اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ میں معاذ اللہ ان کی گستاخی کر رہا ہوں. اہل بیت کی شان میں اگر وہ شخص اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتا ہے تو اس سے یہ کہاں سے لازم آ گیا کہ وہ معاذ اللہ اہل بیت کا گستاخ ہو گیا. ہاں یہ بات نہیں، یہ محبت کی اپنی داستان ہے. اور میرا ایمان ہے، آخری جملے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو اہل بیت سے محبت کرے اور زیادہ خوش نہ ہو. کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر پڑھنا ہو تو جا کر حضرت سیدنا ام البنین کی اور حضرت سیدنا عباس الانصار کی خدمت اور محبت کی تاریخ کو جا کے پڑھ لے کہ انہیں تو سکھایا ہی یہ گیا تھا کہ اگر زندگی میں کامیابی چاہیے، آخرت میں کاربرانی چاہیے تو پھر سبق یہی ہے کہ اہل بیت کے اوپر ان کی غلامی. اس لیے اس چیز کو آج کے دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو آج کے دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت سے محبت اور ذکر عشق کا مطلب معاذ اللہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو آج چیزیں نکال کر بتا رہے ہیں جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کے حدیث بھول گئے ہیں کہ جب وہ شخص دنیا سے پردہ کر جائے تو قرآن کا تو اعلان یہ ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
مولاگری پہ پردہ کر گئے، ہمارے دل میں ان کے لیے کھوٹ بھی پیدا نہ کر. ہم حضرت مفتی صاحب کے بارے میں کل بھی کلیئر تھے، آج بھی کلیئر ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں کلیئر رہیں گے. پورے شرح صدر کے ساتھ ہم ان کے جنازے میں شریک بھی ہوئے، ہم ان کے جنازے میں شرکت کی سعادت بھی پائی. اور جو دادا صاحب کوئی تے گل ہے اس نے فرمایا کھلایا وہ ساڈے کو سمجھ گئے. اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے عزیز صاحبزادہ احمد اقبال کو، ان کے پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ اپنی عزتوں سے، اپنی حفاظت سے سرفراز فرمائے. اور ان کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں جہاں کہیں بھی انہیں ہماری محبت کی بغیر بلائے ضرورت ہے، کسی بھی جگہ ہم اسی محبت کے ساتھ، اسی عقیدت کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہر وقت حاضر ہوں گے جیسے حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمۃ کی زندگی میں حاضر ہوئے. میں بہت زیادہ معافی چاہتے ہوئے اپنے بزرگوں کا غریب سادات سے خیال چاہوں گا. واقعہ دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ. حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب اپنا پیغام نشر فرما رہے تھے. آپ کی گفتگو کے دوران جو زی وقار شخصیات تشریف لائی میں سب سے پہلے خانوادہ تطہیر کے مبارک فرزندان کو خوش آمدید کہوں گا. آستانہ امیر ملت علیہ رحمۃ دو زی وقار شخصیات تشریف لائی. میری مراد حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد نعمان شاہ صاحب